بہت خوشی ہوئی اعتباد آکر یبلیان کل جدید بیاتیان بکل معروض وقت کی گردش نے بڑی تیزی کے ساتھ 16 سال بیتا گیا۔ ایک وقت میں اعتباد روز سنٹر میں ٹریننگ کرتا تھا، آرمی میں تھا، یونٹ میں چلا گیا، وہاں سے تبلیغ میں شوق لگا ہوا تھا تو یونٹ سے میں نے استعفیٰ لے لیا اور آ کر مدرسے میں تبلیغ کی برکت سے داخلہ لے لیا۔ آنا ہوا کئی مرتبہ اعتباد سے گزر گیا۔ ایک بیان سیان میں ہوا تھا، مجھے پہلے صبح سے لگ چکے تھے تو وہ سینٹر میں بھی بیان ہوا، یونٹ میں کراچی بھی ہوا 50 بجے۔ تو آج خوشی ہوئی کہ میں دین کی نسبت سے دوبارہ شہر میں آیا ہوں۔ وقت کی گردش نے تو بڑی تیزی کے ساتھ 20 سال گزار گیا، 2001-2 کی بات ہے، 18 سال 20 سال گزار۔ آپ کا گاؤں دیکھا اللہ نظر آتا ہے، ہر طرف خوبصورتی خوبصورتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگ تم غور نہیں کرتے، افلا ينظرون، توجہ نہیں کرتے، فکر نہیں کرتے کہ یہ الى الابل كيف خلقت، میں نے اونٹ کو کیسے ٹیڑھا بنایا۔ ہمارے ہاں یہاں اونٹ نہیں ہوتے، عربوں میں پسندیدہ سواری ہے اونٹ، تو اونٹ پہ سوار ہوتے تھے اور نیچے زمین ہے، دائیں بائیں پہاڑ ہے، اوپر آسمان، پورا نقشہ میرے اللہ نے کھینچا ہے سورۃ غاشیہ میں۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کہ تم اونٹ کو نہیں دیکھتے ہو جس پہ سواری کرتے ہو۔ ساری دنیا میں جتنے بھی مخلوقات ہیں سب کی آنکھیں جب بند ہوتی ہیں تو کچھ نظر نہیں آتا۔ اونٹ صحرا کا جانور ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں غور کرنے کے لیے فرمایا تم غور کرو کہ میں نے اس کو کیسے بنایا، اللہ کیسے بنایا۔ تو پہلے اس کی آنکھ پر جاؤ، ساری دنیا کے انسانوں کے جانوروں کی آنکھوں کا ایک پر ہے، آنکھ بند کی سب ختم۔ اونٹ چونکہ اس نے صحرا میں چلنا ہے، اگر وہ اپنی آنکھ بند کرتا ہے تو دیکھے گا کیسے؟ تو اللہ نے اس کے 2 پردے لگائے۔ ایک پردہ ہے اسپیرنٹ، جیسے میں مثال دوں، گاڑی کا شیشہ بارش میں ہم چڑھا لیتے ہیں، باہر سب کچھ دیکھتے ہیں۔ ایک شیشے کا پردہ ہے اونٹ کی آنکھ میں، جب وہ صحرا میں چلتا ہے انسان دیکھنے سے عاجز ہوتا ہے، جب آندھی بھگولے اٹھتے ہیں انسان عاجز، اور انسان سمجھتا ہے اونٹ نے آنکھ کھولی ہے، جبکہ اونٹ بھی آنکھ بند کر چکا ہوتا ہے، اور شیشے والا پردہ گراتا ہے۔ پھر اس کے اندر اللہ نے کوہان رکھی ہے، اندر 40 دن اونٹ پانی نہ پیے تو زندہ رہ سکتا ہے، انسان 7 دن یا کچھ کبھی بڑھ گئے اپنی طاقت کے مطابق۔ اونٹ 40 دن پانی نہ پیے تو زندہ رہ سکتا ہے۔ پھر اس کے پاؤں کے نیچے اللہ نے کشن بنائے، تکیے جیسے نرم سا تکیے ہوتے ہیں، کشن بنا دی کہ اگر اس کے پاؤں سخت ہوتے تو ریت میں اتر جاتے، دوڑے گا کیسے؟ اللہ نے کشن بنائے، وہ پاؤں رکھتا ہے نیچے دبتا نہیں ہے۔ اس پر اللہ فرما رہا ہے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، میرے بندو دیکھتے نہیں ہو میں نے اونٹ کو کیسے بنایا ہے۔ آگے پھر واو عاطفہ چلتی ہے، وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، گویا اللہ فرما رہا ہے افلا ينظرون الى السماء كيف رفعت، آسمانوں پہ غور نہیں کرتے ہو میں نے اس کو کیسے بلند کیا ہے، بغیر عمد، ان کے نیچے کوئی ستون نہیں ہے۔ یہ چھوٹی سی مسجد ایسے ستون کی ضرورت پڑ گئی ہے، اور ایبٹ کا مرکز البدر، اس میں ستون بنے ہوئے ہیں، اور بڑی بڑی مساجد ہیں،
چھوٹی سی کتنی کوئی 200 فٹ 400 فٹ ہوگی کوئی، تو اس میں بھی ستون کی ضرورت ہوتی ہے۔ میرا رب کہتا ہے اتنا آنکھوں تک آسمان جاتا ہے، اس آسمان کے نیچے تمہیں کوئی ستون نظر آتا ہے؟ افلا ينظرون الى السماء كيف رفعت، تم غور نہیں کرتے ہو آسمان کو میں نے کیسے بلند کیا ہوا ہے؟ افلا ينظرون الى الجبال كيف نصبت، تم ایبٹ آباد کے پہاڑوں میں غور نہیں کرتے ہو کہ میں نے ان کی کیل کیسے گاڑ دیے ہیں، ان کو کیسے حسن عطا فرمایا ہے۔ الى الجبال كيف نصبت والجبال ارساها، سبحان اللہ، کیا خوبصورت تعبیرات ہیں ان الفاظ میں۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں خوبصورتی تمہارے سامنے رکھی ہوئی ہے، تم پہاڑوں کو دیکھتے نہیں ہو، اس کو کیسے تمہارے رب نے خوبصورت بنائے ہیں، کیل گاڑ دیے ہیں۔ پھر ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وكسبا والزيتون ونخلا حدائق غلبا وفاكهة وعبا متاعا لكم ولأنعامكم، یہ کون ہے تمہارے رب کے سوا جس نے پہاڑوں میں سے درخت اگا دیے خوبصورت اور اس میں پھل اور ذائقے دار درخت اگا دیے؟ پھر گھاس تم نے تو لگایا نہیں تھا جانوروں کے لیے، وہ گھاس کہاں سے آ گیا ہے؟ افلا ينظرون الى الجبال كيف نصبت، پھر اسی زمین پہاڑوں کے اندر ہمارے ہاں زمین میں پانی نکلتا ہے، ہم کہتے ہیں جی نرم زمین ہے، تو پہاڑوں کی چوٹیوں پر سے چشمے کون نکال دیتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے غور نہیں کرتے ہو؟ پہاڑ کے اوپر تم توجہ نہیں کرتے ہو؟ کیسی چٹانیں بنا دی، کیا خوبصورت پہاڑ بنا دیے۔ اوپر لیپا کی طرف چلے جاؤ یا اوپر سکردو کیٹو اور گلیشیر کی طرف چلے جاؤ، برف پوش سفید لباس پہنایا، کہیں سبز لباس پہنایا، پھر گلگت کی طرف کالے پہاڑ بنا دیے اور کوہاٹ میں کوئلہ نکال دیا، اور کہیں سوات کے پہاڑوں میں میرے رب نے زمرد، عقیق، یاقوت اور کشمیر کے پہاڑوں سے نکالا۔ افلا ينظرون الى الجبال كيف نصبت، دیکھتے نہیں ہو میں نے پہاڑوں کو کیسے خوبصورت بنایا، کیسے ان کی کیل گاڑ دیے۔ افلا ينظرون الى الارض كيف سطحت، دیکھتے نہیں ہو میں نے زمین کا فرش کیسے بنایا، کیسا خوبصورت بنایا۔ والارض بعد ذلك دحاها اخرج منها معها ومرعاها، پھر اس سے تمہارے لیے پانی نکالا۔ زمین پر غور کرو کتنی کیسی کمال کی چیز بنائی میرے رب نے، پانی کے اوپر ٹھہرایا اور اس میں سے پھر تمہارے لیے سارا نظام خوراک کا نکالتے ہیں۔ انسان مٹی سے بنا اور اس کے جسم کی خوراک مٹی سے لی، اور اللہ نے انسان کو جو ایمان دیا ہے، جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی دولت ہے، جو میرے رب کا اسلام ہے، جو میرے اللہ کی شریعت ہے، وہ سب آسمان سے آئی ہے، تو اس کے لیے غذا بھی آسمان سے آئی ہے۔ ایمان آسمان سے آیا، اس کی غذا بھی آسمان سے آتی ہے۔ جسم مٹی سے نکالا، مٹی سے پیدا کیا، تو مٹی سے اس کی خوراک نکالی۔ پوری زمین کو میرے اللہ نے ہماری ضرورت کے لیے بنایا ہے، نہ زیادہ سخت ہے نہ زیادہ نرم ہے۔ اس کو سخت بناتے تو ہم چل نہ سکتے، نرم کر دیتے تو ہم زمین کے اندر اتر جاتے۔ میرے رب نے کتنا خوبصورت کس انداز سے بنایا، اس سے پھر غلے اگائے، چاول اگائے، گندم اگائی، کپاس اگائی، کیا کیا چیزیں ہمارے پنجاب میں خوبصورت کھیت، اور یہاں بھی خوبصورت درخت اور پھول اور کلیاں، کیا کیا نکالا، زمین کے اندر سے پانی نکالا، سبزیاں نکالی، جانوروں کی خوراک بھی یہیں سے رکھ دی، سب کا سب جسم کی تمام خوراک، تمام ضروریات میرا رب زمین سے نکالتا ہے۔ افلا ينظرون الى الارض كيف سطحت، دیکھتے نہیں ہو میں نے زمین کو کیسے خوبصورت بنایا۔ کوئی اور بھی ہے جو یہ سب کچھ کر سکے؟ قل اللہ، کہو کہ صرف اللہ ہے، یہ سب کچھ کرنے والا ہے۔ میرے محترم بھائیو اور دوستو، اللہ اتنی طاقت اور ذات ہے کہ جس نے ایک امر سے کائنات کو بنایا ہے۔ انما امر اذا اراد شیئا ان یقول له کن، کن کہا اور کائنات بنا دی، فیکون، وہ کن کہنے کا محتاج نہیں ہے،
وہ ہمیں سمجھانے کے لیے لفظ کن استعمال کرتا ہے کہ میرے بندو میں کہتا ہوں ہو جاؤ، کسی بھی چیز کو ہو جاؤ، فیکون ادھر کہتا ہوں ہو جاؤ، ادھر وہ ہو جاتی ہے۔ یہ ہونا اور یہ کن اور یہ فیکون، یہ سب ہمیں سمجھانے کے لیے ہے۔ میرے رب کی قسم، میرے اللہ کن کا بھی محتاج نہیں۔ فعال لما یرید یفعل ما یشاء، فعال لما یرید، اس کے ارادے ہی فعل ہوتے ہیں۔ اللہ نے انسان کو بنایا، خوبصورت کر کے بنایا، ارادہ فرمایا، مٹی سے بنایا، اور پھر نفخ فیہ من روحہ، پھر اس کے اندر اللہ نے روح ڈالی، اور پھر اس کو عورت اور مرد کو ملا کر آگے ایک نظام چلایا۔ ماں کے پیٹ میں تخلیق فرمایا، فی ظلمات ثلاث، تین اندھیروں میں کس چیز پہ بنایا؟ من نطفہ، ایک قطرے پہ بنایا۔ وہ قطرہ جسے کوئی آنکھوں سے دیکھنا پسند نہیں کرتا، جسے کوئی دیکھنا چاہتا ہے تو پسند نہیں کرتا ہے، اس قطرے پر کہاں فی ظلمت الرحم، ماں کے پیٹ میں تین اندھیروں میں تخلیق فرمایا، اور ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما وكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقین۔ اللہ اکبر۔ تو نطفہ تھا، پھر تجھے مضغہ بنایا، لوتھڑا بنایا، مضغہ بنایا، اندر ہڈیوں پر روئیں، ہڈیوں کے اوپر کھال چڑھائی، اور کھال چڑھانے کے بعد تیرے دماغ بنایا، تیری آنکھیں بنائی، تجھے خوبصورت بنایا، فی ای صورت ما شاء رکبک، خوبصورت شکل دی، علم نجعل اللہ عینین ولسانا وشفتین، خوبصورت ہونٹ بنائے، زبان بنائی، آنکھیں بنائی، اور تیرے ماں کے پیٹ میں تیرے اندر دل رکھا، گردے بنائے، ان سے چھاننا رکھا، پیشاب کا نکلنا رکھا، اور پھیپھڑے کی یہ چمنیاں چلائیں، پھیپھڑے سانس لیتے ہیں، آتے ہیں جاتا ہے، اتنا نظام رکھا۔ اللہ تعالیٰ اتنے کچھ دکھانے کے بعد اب آسمان سے اتر کے گلا کرتا ہے، یا ایوہ الانسان، او میرا بندہ، کب کہتا ہے؟ جب یہ انسان اللہ کو چھوڑ کر مخلوق کے در پہ جھکتا ہے، جب یہ انسان اللہ کو چھوڑ کر اپنے خدا بناتا ہے، جب اللہ کو چھوڑ کر اس کی سوچ اور اس کا ایمان پیسے پر آتا ہے کہ پیسہ ہوگا تو عزت آئے گی، جب یہ پیسے پر ایمان لاتا ہے کہ پیسے سے ہسپتال سے صحت ملے گی، جب یہ پیسے پر عزت کا سودا کرتا ہے کہ پیسہ آئے گا تو عزت آئے گی، جب یہ لباس کو سمجھتے ہیں کہ لباس آئے گا تو عزت ملے گی، جب یہ علم کو سمجھتے ہیں کہ علم آئے گا تو عزت ملے گی، جب یہ دنیا کی تمام چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ کرنے والی ہیں، یہ سب فائل ہیں، اس میں کوئی ڈاکٹر بنا، کوئی انجینئر بنا، کوئی وکیل بنا، کوئی فوج میں گیا، کوئی پولیس میں گیا، کوئی سیاستدان بن گیا، کوئی بیوروکریٹس چلے گئے، کہیں بھی گئے، وہ سب یہ سمجھتے ہیں ان عہدوں میں، ان چیزوں میں عزتیں ہیں، اللہ کو چھوڑتے ہیں، پھر ان چیزوں کو پانے کے لیے ظلم میں آگے بڑھتے ہیں، اور گناہ پہ گناہ کرتے ہیں، رات کی طریقے میں بھی گناہ کرتے ہیں، دن کے اجالے میں بھی گناہ کرتے ہیں، اور قدم پر اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ جب انسان اس قدر نیچے آتا ہے کہ اسے زنا میں لذت نظر آتی ہے، اسے جھوٹ میں لذت نظر آتی ہے، اسے سود میں لذت نظر آتی ہے، اسے رشوت میں لذت نظر آتی ہے، ماں باپ کی نافرمانی میں اسے لذت نظر آتی ہے، اپنا گھر چھوڑ کر اوروں کی عزتوں کو برباد کرنے میں جب اسے لذت نظر آتی ہے، ساری دنیا اس کے لیے لذیذ بن جاتی ہے، حرام اس کو حلال نظر آتا ہے۔ جب اتنا آگے بڑھتا ہے تو میرا اللہ آسمانوں سے خود اتر آتا ہے، یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم، اوہو یا ایوہ الانسان، انسان سے خطاب کیا، مسلمان سے نہیں کیا، یا ایوہ المومن نہیں کہا، یا ایوہ المتقی نہیں کہا، یا ایوہ المسلم نہیں کہا، یا ایوہ الموحد نہیں کہا، یا ایوہ الانسان، یا ایوہ الانسان، اے انسان، اے انسان۔ اور آسمانوں پہ ہو کر اللہ ہر جگہ موجود ہے، لیکن اس آیت میں اللہ انسان کو یوں کندھے سے پکڑ رہا ہے، شاہد جمیل، کندھا پکڑ کے شاہد جمیل، ما غرک بربک الکریم۔ اللہ تعالیٰ نے نیکوں سے بات نہیں کی ہے،
یہاں بیٹھ جاؤ۔ اللہ نے نیکوں سے بات نہیں کی، تہجد گزاروں سے بات نہیں کی، تبلیغ والوں سے بات نہیں کی، محدثین سے بات نہیں کی، فقہاء سے بات نہیں کی، مفسرین سے بات نہیں کی، مجاہدین سے بات نہیں کی، اللہ نے انسان سے بات کی ہے۔ یا ایھا الانسان، یہودی، عیسائی، ناچنے والی، گانے والی، شراب پینے والا، سود کھانے والا، رشوت کھانے والا، ایبٹآباد کے بازار میں بیٹھ کر سودا بیچنے والا، جھوٹی قسم کھا کر جھوٹ بول کر سودا بیچنے والا، ایبٹآباد کے بازار میں نافرمانی کرنے والا، پورے پاکستان میں، پورے دنیا میں، چونکہ ایبٹآباد میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ سب نافرمان، جتنے نافرمان ہیں سب کو میرا رب بڑے پیار سے، محبت سے کندھا پکڑ کے درد کے ساتھ، یا ایھا الانسان، یا ایھا الانسان، جیسے نافرمان بیٹے کے لیے ماں باپ عاجز آ جاتے ہیں تو تھک کے کہتے ہیں او بیٹا تو کیوں نہیں سمجھتا، تجھے کب سمجھ آئے گی، تو کیوں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، میری کیوں نہیں سنتا، عاجز آ کر جیسے ماں باپ درد میں کہتے ہیں بیٹا تجھے کیوں نہیں سمجھ آتی، اللہ بھی کہہ رہا ہے یا ایھا الانسان، او میرا بندہ، او میرا بندہ، ما غرک بربک الکریم، اپنے مہربان رب کو تو کیوں چھوڑ گیا، مجھے بتا تو صحیح کہ تو اپنے اللہ سے دور کیوں ہوا، کیا ان خوبصورت وادیوں نے تجھے مجھ سے دور کر دیا، کیا حسن و جمال نے، بیوی بچوں نے تجھے مجھ سے دور کر دیا، کہ چند ٹکوں نے تجھے مجھ سے دور کر دیا، تیرے جانوں کی محبت اور تجارت کی محبت نے تجھے مجھ سے دور کر دیا، ما غرک بربک الکریم، بتا تو صحیح کہ تو مجھ سے کیوں دور ہے، دیکھتا نہیں میں نے تیرے لیے آسمان سے پانی برسایا، زمین سے پانی نکالا، آسمان سے بادل اٹھائے، تیری تسکین کے لیے جرس الریاح، ٹھنڈی ہوائیں چلائیں، رات اور دن کا نظام باقی رکھا، تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، یہ نظام باقی رکھا، وجعلنا سراجا وہاجا، میں نے تیرے لیے سورج کو گرم کیا، والقمر قدرنا منازل، میں نے تیرے لیے چاند کی طریقوں کو بنایا، اس کی ٹھنڈی روشنی کو بنایا، انما زین السماء الدنیا بزینت الکواکب، بزینت الکواکب، میں نے تیرے لیے آسمان دنیا کو ستاروں سے سجایا، میں نے زمین سے تیرے لیے خزانے نکالے، ہوائیں چلائی، میں نے تیری اپنی ذات کو تو دیکھ، تیرے ہاتھ میں پکڑ رکھی، آنکھوں میں دیکھنا رکھا، زبان میں بولنا رکھا، کانوں میں سننا رکھا، دل کو تلکایا، پاؤں میں چلنا رکھا، میں نے تجھے خوبصورت بنایا، تو میری کوئی تسلی تو کرا، ما غرک بربک الکریم، اپنے مہربان رب سے تو کیوں دور ہو گیا ہے، میرے بھائیو اللہ تعالیٰ شکوہ کرتا ہے، درد میں آ کر کرتا ہے، میرے بندو این تذہبون، کہاں جا رہے ہو، اے عورت، اے مرد، کہاں جاتے ہو، این تذہبون، کس دنیا کی دوڑ لگاتے ہو، یہ جس دنیا کی تم دوڑ لگا رہے ہو یہ سب فنا کی جھوک ہے، یہ سب مٹ جائے گی، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، تجھے ایبٹآباد کے بازار حقیقی نظر آئے، تجھے ایبٹآباد کے پہاڑ حقیقی نظر آئے، یہاں کی کھیت اور پھلدار درخت حقیقی نظر آئے، یہاں کے پودے حقیقت نظر آئے، بیوی بچے حقیقت نظر آئے، تجھے سکول کالج حقیقت نظر آئے، میرا بندہ یہ سب کے سب مٹ جائیں گے، ایک دن آئے گا، اذا زلزلت الارض زلزالها کلا اذا دکت الارض دکا دکا، آئے گا ایک دن، دور نہیں ہے، وانا رحم قریبا، قریب ہے وہ دن، تو دیکھے گا زمین پاگل ہو جائے گی اور کائنات ٹوٹنا شروع ہو جائے گی، پہاڑوں کو توڑ دیا جائے گا، پہاڑوں کو کاٹ کر ذرہ ذرہ بنا دے کل اہل المنفوش، پہاڑ ایسے اڑیں گے جیسے تمہارے بادل اڑتے ہیں، بادل بھی ایک جسم رکھتے ہیں، اس کی ٹھوس شکل ہوتی ہے، لیکن ایک دن آ رہا ہے پہاڑ روئی کے طرح، جیسے اس کے روئی کے تن کے اڑ رہے ہوتے ہیں، اس طرح وہ اڑنے لگ جائیں گے ہوا میں، پہاڑ ختم ہو جائیں گے، انسان کل فراش المبثوث، انسان پتنگے پروانے کی طرح ہو جائے گا،
اذا الشمس كورت اذا النجوم انكدرت اذا البحار سجرت اذا البحار فجرت اذا الكواكب انتثرت اذا النجوم انكدرت تو دیکھے گا سمندروں میں آگ لگے گی اور سورج پہ نور ہو جائے گا، چاند پارا پارا ہو جائے گا، اور تو دیکھے گا کائنات باری باری ٹوٹنا شروع ہو جائے گی۔ وانشقت السماء فهي يومئذ واحية، آسمان لیران لیران کر دیا پھاڑ دیا جائے گا اور توڑ کاٹ دیا جائے گا۔ ساری کائنات آنکھوں کے سامنے انسان دیکھے گا۔ آج پہاڑوں کو کیا ہو چکا ہے؟ یہ کیوں ہوا میں اڑ رہے ہیں؟ آج زمین کیوں نہیں ٹھہرتی؟ 1 منٹ کا زلزلہ پچھلے ہفتہ میں ایبٹ آباد میں آیا صبح کے وقت، اور لوگ بے قرار ہو گئے، گھروں سے باہر نکل آئے، نیندیں کھل گئی۔ میرے ایک دوست یہاں یہ موجود ہیں، یہ یہاں تھے، انہوں نے مجھے فون پہ بتایا کہ میں سویا ہوا ہوں اور زلزلہ آیا ہے تو میرا بستر بھی ہلنے لگا، میں اٹھ کے بیٹھ گیا، اللہ کو پکار رہا ہوں۔ میرے بھائیو یہ چھوٹا زلزلہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طاقت کو دکھاتا ہے کہ جن پہاڑوں کی جسم کو تم دیکھتے ہو، ان پہاڑوں کو توڑ دیتا ہوں اور ہلا کے رکھ دیتا ہوں، زمین کو کانپوا دیتا ہوں، ایسے ہلا کے رکھ دیتا ہوں۔ میرے بھائیو یہ تھوڑی تھوڑی اللہ تعالیٰ کبھی کبھی عبرت کے لیے جھٹکے لگاتے ہیں۔ اے انسان لوٹ آ، اے عورت لوٹ آ، اے مرد لوٹ آ، ففروا الی اللہ، اللہ کی دوڑ لگا۔ یہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا مٹ جائے گی، کائنات ختم ہو جائے گی۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، یہاں صرف اللہ باقی رہ سکتا ہے اور کوئی کسی کو بقا نہیں ہے۔ میرے اللہ کو بقا حاصل ہے، چونکہ بنا نہیں ہے، ہم بنے ہوئے ہیں، ہر چیز بنی ہوئی ہے، ہر چیز کی ایک مدت ہے، ایک وقت ہے، اس وقت پر مر جائیں گے، مٹ جائیں گے۔ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون الساعة ولا يستقدمون، جب کسی بھی چیز کی موت آئے گی، انسان، جنات، فرشتے، ملائکہ، پہاڑ، ہوا، فضا، خلا، زمین اور آبشاریں اور بادل اور چشمے اور جھیلیں اور سمندر کی موج اور اڑنے والے، تیرنے والے، بھیگنے والے، جھپٹنے والے، سب کے سب جب کسی کی موت آتی ہے وہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتی، سب بنے ہوئے، لہذا سب پر موت آئے گی۔ اور میرا اللہ وَلَمْ يَتَّخِذْ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، میرا اللہ لم یلد ولم یولد، میرا اللہ وہ اللہ ہے، وہ رب ہے، بلا بدایہ ولا آخر، جس کی ابتدا نہیں، جس کی انتہا نہیں۔ میرا اللہ بیوی بچوں سے پاک، میرا اللہ نیچے کی رشتہ داریوں سے پاک، اوپر دادی دادا باپ ان رشتوں سے پاک، نیچے اولاد نواسی نواسیوں سے پاک، تمام رشتوں سے پاک، جس کی ابتدا نہیں، اس کی انتہا نہیں، اور جس کی ابتدا ہے اسے موت کھا جائے گی۔ ہم سب کی ابتدا ہے، ہمیں موت کھا جائے گی۔ میرے بھائیو اس سے پہلے کہ ہم مر جائیں، کائنات مر جائے، زمین و آسمان مر جائیں، مشرق مغرب شمال و جنوب مٹ جائیں، اس سے پہلے کہ یہ نظام حرکت میں آئے۔ آؤ بھائیو آج مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کی نیت کریں۔ یہ دنیا عارضی ہے، یہ فریب کا جہان، کسراب بقیت یحسب ظمآن ماء لعب ولحم وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراه مصفرا ثم یکون حطاما فی الاخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من الرضوان وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ یہ سب فریب ہے، اس کی زینت پہ مت جانا، یہ سب دھوکہ ہے۔ میرے رب کی قسم، میرا اللہ بتا رہا ہے، لہو یہ سب فریب ہے، سب فریب ہے۔ یہ ایسے ہے جیسے گرمیوں میں سڑک پہ نا دور سے پانی نظر آتا ہے۔ ہمارے ہاں گرمیوں میں آپ کے ہاں ٹھنڈا ہوتی ہے، گرمی کم ہوتی ہے۔ پنجاب میں گئے ہوں گے آپ، سڑک پہ دور سے پانی نظر آتا ہے، وہاں پانی نہیں ہوتا ہے، آنکھوں کا فریب ہوتا ہے۔ تو پھر جب آدمی آگے پہنچتا ہے وہاں پانی نظر آتا ہے، وہ آگے پہنچتا ہے پانی آگے چلا جاتا ہے، اور اس پانی میں نظر آنے والے صدف، موتی، چکور، بطخ، مچھلیاں، مینڈک، کمل کے پھول، جب وہ پانی خود دھوکا ہوتا ہے تو ساری کائنات اس کے اندر جو چیزیں نظر آتی ہیں وہ سب دھوکا ہو جاتی
جاتی ہیں تو میرا رب اس پوری کائنات کو بتا رہے ہیں عمل حیات الدنیا الا متاع الغرور، یہ سب دھوکہ ہے، مچھر کا پر، مکڑی کا جالا، متاع قلیل، دار الغرور، دار قلیل، متاع القلیل۔ میرے بھائیو اس دنیا سے آنکھیں چرا لو، یہ سب ایک خواب ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے الناس نیام اذا مات من تبہو، لوگ سوئے ہوئے ہیں، مریں گے آنکھ کھل جائے گی، موت پر چھٹکا لگتا ہے، اف یا اللہ کیا کر کے جا رہا ہوں، یا سارا نظام آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا ہے اور غیب کا سارا نظام سامنے آتا ہے، بیڈ روم آنکھوں کے سامنے، غیب اپنا خوبصورت گھر کیا، بیوی بچے نظروں سے گئے، اس وقت جب موت کے جھٹکے لگ رہے تھے اس وقت انسان کہتا ہے کاش اپنے اللہ کو راضی کر لیتا، آخرت کی تیاری کر لیتا، موت سے پہلے ایک موت سے پہلے ایک موت، جب انسان کچھ کر نہیں سکتا، نہ پیچھے والے جو کھڑے ہیں سر پہ نہ وہ کچھ کر سکتے ہیں، اذا بالغت القوم، جب روح اٹک رہی ہوتی ہے، نحن اقرب الیہم منکم ولکن لا تبصرون، اللہ بسط ہے، اب کسی کی روح نکلتی ہے میں بھی ساتھ ہوتا ہوں، تم بھی ہوتے ہو، ترجعونہا ان کنتم صادقین، تمہارا علم، تمہاری طاقت، تمہارے پیسے، تمہارے عہدے، تمہاری طاقتیں، حکومتیں اگر سچی ہیں تو تمہاری ماں جا رہی ہے۔ ابھی 7 تاریخ کو میری والدہ رات 2:55 پر آخری لمحوں میں تھی اور ہم سب آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، کوئی بچائے کوئی رہ گئے، ماں سے بڑا رشتہ تو کوئی، 5 بیٹے ہیں کوئی روک لے، سارے رشتہ دار ہیں، کوئی تو کہے کہ میں بچا لی سارے ڈاکٹر ہیں، کوئی کہے کہ میں روک لوں گا۔ بھائیو یہ وہ لمحے ہوتے ہیں جن لمحوں میں بس آخرت کے دروازے کھلتے ہیں، اللہ کو راضی کر کے جانے والا ہوتا ہے تو پھر سامنے جنت مہکتی ہے، اور اللہ کو ناراض کر کے جانے والا ہوتا ہے پھر جہنم کی دھماکے سنائی دیتے ہیں، یلس اور غفرہ اکاد تبین من الغیث، نافرمان کے لیے جہنم چنگاڑ رہی ہوتی ہے، حل من مزید، حل من مزید، یا اللہ اور لے آ اور لے آ۔ ارے بھائیو موت پر نہیں بتا رہا تھا، موت پہ آنکھیں کھلتی ہیں، جو لوٹ آئے تو کچھ کہنا نہیں، بس دیکھنا انہیں غور سے، انہیں منزلوں پہ خبر ہوئی میرا راستہ کوئی اور تھا۔ موت پہ انسان کہتا ہے کاش اللہ کو منا لیا ہوتا، اپنے اللہ کو راضی کر لیا ہوتا۔ میں ہاتھ جوڑتا ہوں بھائیو، اللہ کا واسطہ دے کے کہہ رہا ہوں مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے، میں اپنے سفر کو مقدس کرانے کے لیے میں نے خود مولانا صاحب سے فون پہ بات کی کہ میں آ رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ کہیں میرا دین کا سفر ہو جائے، دین کی نسبت سے ہو جائے، تبلیغ کی نسبت سے ہو جائے۔ میں ہاتھ جوڑ رہا ہوں، اللہ کا واسطہ دے رہا ہوں، اس خوبصورتی سے دھوکہ نہ کھانا، اپنے حسن و جمال سے دھوکہ نہ کھانا، اپنی اولاد بیوی بچے اور بہن بیس اور تجارتوں سے اور عزتوں سے دھوکہ نہ کھانا، یہ سب یہی رہ جائیں گی اور مجھے اٹھا کر تہ خاک سلا دیا جائے گا۔ پھر کوئی قبر پہ پھیرے نہیں مارتا، کوئی باپ تھا، کوئی ماں تھی، کوئی رونے والا تھا، کوئی گھر بنا گیا، بھول جاتے ہیں۔ میں ایک جنازے میں شریک ہوا، قبرستان کے سامنے جنازہ کا تھی، مجھے ایک نوجوان کہنے لگا آؤ مولانا صاحب ابے دی قبر تے فاتحہ پڑھ لئیے۔ میں کہا چلو بھائی، جب قبرستان میں داخل ہوئے 1 سال ہوا تھا باپ کے مارے ہوئے کو، اندر داخل ہوئے تو کہنے لگا پتہ نہیں اے قبر آئی یا آؤ قبر ہے، قبریں لوگ بھول جاتے ہیں۔ میں بجی کی قبر پہ فاتحہ پڑھ رہا تھا، ایک نوجوان آیا مجھے کہنے لگا میرے باپ کی قبر تو مجھے بتاؤ کہاں ہے۔ مجھے تیرے باپ کی قبر کا کیا پتا، کیا نام ہے، چلو میں کتبہ پڑھ کے بتا دیتا ہوں۔ کچھی اللہ دیتا تو میں نے نظر دوڑائی، جہاں تک میری نظر گئی مجھے وہاں قریب کوئی نظر نہ آئی، تو میں نے کہا بھائی ایتھے تو کوئی نہیں، کہاں سے آیا ہے؟ قبرستان کے 1 کلومیٹر یا آدھا کلومیٹر بنتا ہوگا جو جگہ اس نے بتائی، کہ جی وہاں سے آیا ہوں۔ میں نے کہا کتنے عرصہ کے بعد آئے ہو؟
کا جی 12 سال کے بعد کون یاد کرتا ہے؟ جس اولاد کے لیے باپ ظلم کرتا ہے، ماں ظلم کرتی ہے تو پوچھتے نہیں ہیں میرے بھائیو اللہ کا واسطہ ہے دھوکے سے باہر آؤ، اولادوں کی بھی درخواست کرو، ماں باپ سے بھی درخواست کرو، واپس آ جاؤ، اپنے اللہ کو راضی کرو، اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ کو منا لو، اللہ سے صلح کر لو، اللہ کی قسم میرا اللہ مان گیا نا سب کام ٹھیک، اگر اللہ ناراض کر دیا دنیا مل جائے تو ناکام، اللہ راضی ہو گیا تو وہ مجھے ریڑھی پہ بٹھا دے، جوتی کاٹنے پہ بٹھا دے، گمنام کر دے، میں کامیاب، اللہ ناراض ہو گیا مجھے ممبر پہ بٹھائے یا تخت پہ بٹھائے یا مشورت دے دے تو ناکام، اللہ راضی کام بن گئے، اللہ ناراض دنیا آخرت برباد ہو گئی، تو سب اللہ کو منانے میں آج نیت کریں اللہ سے صلح کرنے کی، آج کے بعد اللہ کو ناراض نہیں کریں گے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک افضل زندگی کو اپنی زندگی میں لائیں، ہر شعبے میں میرے نبی کی سنتوں کو زندہ کرو، اللہ نے اپنے نبی کی ایک سنت کو محفوظ کرایا ہے، ہر ادا کو محفوظ کرایا ہے، ہر ادا، میرا آپ کا نبی آپ بیٹھے ہوتے تھے آپ کبھی حرکت کر دیتے تھے تو آپ کی وہ حرکتیں یوں، یہ کوئی اتنی بڑی بات ہے، بیٹھے بیٹھے کبھی یوں کرتے تھے، کون سی اتنی بڑی بات، یہ نام بھی لکھی ہوتی تو کوئی فرق پڑتا تھا، اللہ نے چھوٹی چھوٹی ادا اپنے نبی کی محفوظ کرائی ہے کہ کوئی قیامت تک آنے والا یہ نہ کہے کہ میرے نبی کی یہ سنت مجھ تک نہیں پہنچی، ہر چیز کو محفوظ کرایا۔ بھائیو اس مبارک رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کو زندہ کرنے کی دوڑ لگائیں، جو میرے لیے آپ کے لیے سارے عالم کے انسانوں کے لیے بے قرار تڑپتے تھے، ماہی بے آپ کی طرح آپ روتے تھے، بے قرار ہوتے تھے، ابراہیم علیہ السلام یوں تڑپتے جیسے کوئی سانپ کا ڈسا تڑپتا، اس انداز میں آپ بے قرار ہوتے تھے، رات کو مصلی پہ ساری رات، سردیوں کی رات اور آپ مصلی پہ ہیں اور سردیوں میں پاؤں پھٹ جاتے ہیں، بعض اوقات آپ کی پاؤں پھٹ چکے ہیں لیکن آپ امت کے لیے لمبا قیام کیا ہوا ہے، اور آپ سجدے میں گئے، امی عائشہ رضی اللہ عنہا پیچھے بیٹھی تھی، آپ نے سجدے میں سر جو رکھا تو سر اٹھایا نہیں، بہت دیر گزر گئی، امی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں نے کہا شاید اللہ کے نبی رخصت تو نہیں کر گئے، میں بے قرار ہو گئی، اتنا لمبا سجدہ تو کبھی کیا نہیں ہے، اتنا لمبا سجدہ کہیں انتقال تو نہیں ہو چکا، میں بے قرار ہو گئی، میں پاس گئی تو جب مصلی کے سر کے پاس پہنچتی ہوں کیا دیکھا کہ سارا مصلی آنسوں سے تر ہے اور آپ کے سینے مبارک سے ہنڈیا کے کھولنے کی آواز آ رہی، بے قراری تڑپ اندر سے آواز آ رہی، اور آپ امت کے لیے میرے لیے آپ کے لیے سارے عالم کے انسانوں کے لیے آپ اللہ کو راضی کرنے میں لگے، اس قدر بے قراری۔ ہم جو اپنی اولاد کے لیے اتنا نہیں روتے ہیں، آپ تو امت کے لیے رو رہے ہیں، کون سے امت؟ مجھے نہیں دیکھا، آپ کو نہیں دیکھا، قیامت تک جو لوگ آئیں گے کسی کو نہیں دیکھا ہوا، لیکن اس کے باوجود امت، سفر میں امت، حضر میں امت، گھر میں امت، مسجد میں امت، بیت اللہ میں امت، جدھر کہیں آپ گئے آپ امت کا سوال کرتے۔ ایک رات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے، باہر نکلے، بجلی چمک رہی تھی، بارش کا موسم تھا اور سخت ہوا چل رہی تھی، آندھی چل رہی تھی، تو بجلی کی چمک جو پڑی تو پہاڑ پہ ایک سفید لباس والا کوئی شخص اتر رہا تھا، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ رک گئے، کون ہو سکتا ہے اس اتنے خوفناک خطرناک موسم میں کون ہے جو اس طرف اتر رہا ہے؟ جب قریب ہے تو دیکھا میرا آپ کا رسول، یا رسول اللہ خیر تو ہے،
رات اس وقت اور اس خطرناک موسم میں آپ کہاں سے تشریف لا رہے ہیں؟ ابو بکر مجھے خبر ہوئی تھی اس پہاڑ کے پیچھے ایک قافلہ ہے جو سفر کر رہا ہے، گزر رہا ہے، میں ان قافلے والوں کو دعوت دینے کی تھا۔ اندر بے قراری تھی کہ کوئی ایسے اللہ کے پاس نہ پہنچ جائے کہ اللہ کو ناراض کر کے اس کے پاس پہنچے اور پھر اس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو، کوئی ایسے نہ چلا جائے۔ اتنی بے قراری امت کے لیے آپ کے سینے مبارک پہ تھی، امت کے لیے اپنے آپ پر حالات کو قبول فرمایا، حالات کو قبول فرمایا، ورنہ اشارے ہوتے تھے اللہ کہتا نہیں مانگوں گا۔ تین دن تک پیٹ میں ایک لقمہ نہیں گیا، تین دن گزر گئے، چوتھا دن ہے، آپ باغ میں گئے، وہاں کھجوریں گری ہوئی تھی، آپ اٹھا کے کھا رہے ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ صاحب سے فرمایا یا رسول اللہ یہ تو گری ہوئی ہیں۔ کہا عبداللہ مجھے بھوک لگی ہے۔ کہا تو نہیں کھاتا؟ کہا نہیں یا رسول اللہ میں نے تو کھانا کھایا ہوا ہے، مجھے بھوک نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا عبداللہ هذه صبح رابعة ما ذقت شيئا، آج چوتھا دن ہے میرے پیٹ میں ایک لقمہ نہیں گیا، مجھے بھوک لگی ہوئی ہے۔ یہ وہ رسول ہے جس کے در پہ اسرافیل آ گیا، ہاتھ میں تھال ہے، اوپر ریشمی رومال ہے۔ یا رسول اللہ الی بمفاتح الخزائن الارض ان امرنی ان ارز الیک وسیر معك جبال تهرا وذهبا وفضة وزمردا وياقوتا بل ابن رسول ملک الرسول۔ یا رسول اللہ میں آپ کا خادم اسرافیل زمین پہ آیا ہوں، ساری کائنات کی چابیاں خزانوں کی میرے پاس ہیں، آپ اشارہ کریں میں مکہ کے پہاڑوں کو سونا چاندی زمرد یاقوت میں بدل دوں، آپ اشارہ کریں یہاں میں آپ کی کچی اینٹوں کا مکان قصر شاہی میں بدل دوں۔ لیکن آپ کے رب نے فرمایا اسرافیل میرے حبیب سے پوچھ لینا کہ تجھے بادشاہوں والی نبوت چاہیے یا فقیروں والی نبوت چاہیے؟ تو میرے آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسرافیل جاؤ اللہ کو بتاؤ کہ تیرا حبیب فرما رہا ہے بل عبد رسول، مجھے فقیروں والی نبوت چاہیے، بادشاہوں والی نہیں چاہیے، فقیروں والی نبوت۔ یہ امت کے لیے اتنی بے قراری کیوں؟ میں کہہ رہا تھا کہ اختیاری فقر تھا، اشارے ہو رہے ہیں ماں نہیں۔ اب ٹبال میں کوئی فقیر آ جائے جسے رات کو روٹی نہ ملے، وہ چوری نہ کرے، وہ ڈاکہ نہ ڈالے، اور رازداری نہ کرے، قتل نہ کرے، ایمان کا سودا نہ کرے۔ جب اسے کوئی تکلیف پہنچے میرے گھر نظر دوڑائے، پیچھے 1441 سال پیچھے نظر دوڑائے، اس کے نبی کے گھر میں 2 ماہ چولہا نہیں جلا۔ ایک وقت سبزی نہ لے کے دو تو خواتین کیا کیا باتیں سناتی ہیں، 2 ماہ 9 گھر موجود، 2 ماہ چولہا نہیں جلا، امت کو سبق دینے کے لیے۔ میرے بھائیو اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو لے لو، ہر شعبے میں کامیابی کا ذریعہ ہے، دنیا میں بھی امت جاتے ہوئے آپ جا رہے تھے، 12 ربیع الاول تھا، آپ کے روان کی تھی، رسی ہو رہی تھی، آخری لمحوں میں جبرائیل اندر آیا، ملک الموت باہر آئے، یا رسول اللہ باہر ملک الموت ہے، اندر آنے کی اجازت مانگ رہے ہیں، آپ اجازت دیں گے تو اندر آئے گا۔ اور ملک الموت اکیلا نہیں آیا، 10 ارب فرشتے ساتھ لایا، 10 ارب، سب با ادب با ملاحظہ ہوشیار، سب بار صفوں میں لگے ہوئے ہیں۔ ملک الموت خود اندر نہیں آ سکا، اجازت ملی، اندر آئے، آ کر کہتا ہے السلام علیکم یا رسول اللہ، سلام پیش کرتے ہیں یا رسول اللہ آج پہلا موقع ہے کہ مجھے اجازت کی ضرورت پڑی، ورنہ اجازت نہیں لی، آپ کے بعد کسی سے لوں گا، آج پہلا موقع ہے، میں نے کسی کو سلام کیا ہے، اب سے پہلے کسی کو نہیں کیا۔
آپ نے فرمایا اگر میں کہوں کہ میری روح نکالتی کہا جی صبر۔ آپ نے جبرائیل کو دیکھا تیری کیا رائے ہے؟ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ، اوپر تیاریاں ساری، ساتوں آسمانوں کے دروازے کھل گئے۔ پہلے آسمان کا نام رکھی، اس کو اللہ نے سبز زمرد سے بنایا۔ دوسرے کا نام ارفلون سفید چاندی سے بنایا۔ تیسرے کا نام قیلوم سرخ یاقوت سے بنایا۔ چوتھے کا نام ماعون در یابس سے بنایا۔ پانچویں کا نام بفنا، اس کو سرخ سونے سے بنایا۔ چھٹے کا نام ببقا زرد یاقوت سے بنا۔ ساتویں آسمان کا نام اوروبعا، اس کو اللہ نے اپنے نور سے بنایا۔ یا رسول اللہ سارے آسمانوں کے دروازے کھل گئے، ساتوں آسمانوں کے فرشتے منتظر، اور 70,000 نور کے پردے بھی ہٹ گئے، اور وہ اللہ خود آپ کی ملاقات کا منتظر ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا جبرائیل جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا۔ کوئی نہیں یاد کرتا موت میں، بالکل نہیں، کوئی کسی کا نہیں پوچھتا، لیکن کیسا رسول ہے، کیا شفیق ہستی ہے، کیا رؤوف الرحیم۔ زمین پر حسن حسین کا پوچھ لیتے، پتہ تھا آگے بوٹیاں ہونے والے ہیں، نہیں اولاد کا نہیں، میری امت۔ میرے بھائیو، تم اس نبی کی سنتوں کو ذکر کرو۔ شکر ہے چند لوگ ہیں جنہوں نے داڑھی منڈوائی، چند لوگ ہیں جو ننگے سر تم پہاڑ پہ رہ کے نافرمان ہو گئے، کس مغرب کی تعظیم کو زندہ کرنے میں لگے ہیں۔ تمہارا رسول تو تمہیں موت بھی نہیں بول رہا، قیامت کا دن ہوگا، سب نفسی نفسی کہہ رہے ہیں، سب نبیوں کے پاس، وہ سب کہیں گے اصلا کچھ نہیں کر سکتے۔ عیسیٰ علیہ السلام ان کے پاس سارے لوگ پہنچیں گے آخر میں، آپ جنت کا دروازہ کھلو کا نہیں، ہم نہیں کروا سکتے۔ پھر میں راستہ بتاتا ہوں، وہ دو جہان کا سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نظار بن معاد بن عدنان بن عدو بن حمیسہ بن سلمان بن اوس بن بوز بن کنوال بن قبی بن عوام بن حزہ بن ناشد بن حزہ بن بدراس بن جدلاق بن طابق بن جاہم بن ناحش بن ماخر بن ایفی بن اوکر بن عبید بن عبدوار بن حمدان بن سنبر بن جسربی بن جلحن بن زیشان بن ایسر بن افراد بن احام بن مکسر بن ناحس بن دار بن سمی بن وزی بن ارام بن قدار بن اسماعیل علیہ السلام بن ابراہیم علیہ السلام بن آدر بن نہور بن سروج بن رعوب بن فائد بن ارفشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متشالح بن ادریس بن اختور بن یارو بن ملہر ایل بن کینان بن آنوش بن چیس اور بن آدم علیہ السلام وہ آمنہ کا لال حضرت محمد رسول اللہ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین وہ والصبح واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرة خیر لک من الاولی وہ لم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک وہ انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر وہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا وہ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر آوے عیسیٰ علیہ السلام پکاریں گے میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں وہ اللہ کے حبیب آپ جنت کھلوائیں گے جو آخرت میں بھی تمہارے لیے بخشش کا ذریعہ ہے جس آخرت میں سارے نبی عاجزہ جائیں گے اور میرا آقا رسول ساری امت جائے گی یا رسول اللہ جنت کھلائیے آپ سجدے میں چلے جائیں گے اور آپ سجدے میں اللہ کی وہ تعریف بیان کریں گے آپ نے فرمایا جو میں نے بھی پہلے نہیں بیان کی
اس وقت اللہ میرے دل پر القاء کرے گا اور میں اللہ کی تعریف کروں گا. اللہ فرمائے گا ارفع رأسک یا حبیبی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حبیب سر اٹھائیے، سر اٹھائیے. سل تؤتى اشفع تشفع، تو سوال کر میں قبول کروں گا، شفاعت قبول کروں گا تو مانگ میں عطا کروں گا. آپ اٹھیں گے اور جنت کا دروازہ کھلے گا. ایک سواری آئے گی ہیلی کاپٹر کی طرح سامنے اترے گی، آپ اس پہ بیٹھ جائیں گے، سواری کھڑی ہوگی، سب دیکھیں گے اب ڈرائیور کون بنتا ہے. بڑے بڑے صحابہ خلفائے راشدین سمیت بڑے بڑے صحابہ سب کھڑے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں کون آئے گا جو اس سواری کا ڈرائیور بنے گا. تو سنتوں کو زندہ کرنے والا، جس نے اللہ کے حبیب کے لیے سب کچھ چھوڑا اور جس کو لوگ کالا سمجھ رہے تھے، اچانک سب دیکھ رہے گے تو اللہ خود ارشاد فرمائیں گے بلال تشریف لائیے اور اس سواری کے ڈرائیور بن جائیے. یہ سید قریشی نہیں ہے، قریبی نہیں ہے. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ سنتوں کو زندہ کرنے سے جو عزت ملتی ہے. دیکھو میدان محشر میں سارے صحابہ میرے نبی کے تابعدار تھے، سب کے لیے قرآن ہے کلن وعد اللہ الحسنی، سب کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہہ دیا گیا ہے، سب سے اللہ راضی. اور آج یہ اعزاز بلال کو مل رہا ہے. قربانیاں دے کے آیا، جیسے قید کیا گیا آہد آہد، زنجیروں سے باندھا آہد آہد، چکی چلوائی آہد آہد، ریت پہ گھسیٹا آہد آہد، زمین پہ چلتا ہے آواز جنت میں آتی ہے. آج یہ بلال اللہ کے حبیب کی سواری کی رسی پکڑ کر آپ نے فرمایا سب سے پہلے میں جنت میں جاؤں گا، لیکن چونکہ لگام آگے آگے بلال ہوگا اس کے ہاتھ میں ہے، مجھ سے بھی پہلے بلال جنت میں چلتے. بھائیو اس حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کو زندہ کر رہا ہے. پل صراط پہ گزرنے کا وقت آیا، میرے نبی پکڑ کے کھڑے یا رب سلم سلم یا رب سلم سلم، اے اللہ میری امت کو پار لگا دے، کوئی جہنم میں نہ گر دے، انہیں آگے لگا دے، انہیں جنت میں پہنچا دے. اور میرے بھائیو اس پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک افضل سنتوں کو زندہ کرو. یہاں رہ کر اللہ کو راضی کرو. تمہارا تو ایک سجدہ پہاڑ کے دامن کو ہلا کے رکھ سکتا ہے. کہاں ہم لوگ بازاروں میں رہنے والے، پہلے تو پنجاب کو بے حیائی والا کہا جاتا تھا، اب تو پہاڑوں میں بھی کیا کیا باطل نے چالیں چلائی، کہاں تک کیبل پہنچا دی اور اپنے گندے آلات پہنچا دیے، سکردو کی چوٹیوں تک یہ ٹاور لگا دے، سم ٹاور، نیٹ والے ٹاور لگا دے، اور برف وہ چوٹیوں میں کوکا کولا اور پیپسی پہنچا دی. اور ہم مسلمان ہو کر سب سے بڑی دعوت لا الہ الا اللہ کو گھروں میں لے کے بیٹھے ہیں اور پھر اس پہ عمل بھی نہیں. اس لیے میرے بھائیو آپ سب سے درخواست ہے اپنی زندگی کو رخ بدلو، اللہ کے راستے میں نکلو. تبلیغ میں ابھی کچھ حالات چلو ملک کے اوپر نیچے ہو گئے ہیں، یہ بھی ہماری ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، ان لوگوں کے اپنی ہاتھوں کی کمائی ہے. ہمیں جو ہمارے ملک میں جو حالات خراب ہے، کچھ ہم بھی مجرم ہیں، صرف باطل مجرم نہیں، ہم بھی مجرم ہیں کہ ہم نے اللہ کو راضی نہیں کیا، اللہ کے رسول کی زندگی کو زندہ نہیں کیا. کچھ حالات خراب ہیں لیکن چلو مقامی علاقوں میں آپ تبلیغ میں جڑیں، سروزوں پہ جائیں، البدر مسجد جایا کریں، وہاں وقت لگائیں، اللہ کو راضی کرنے کی نیت کریں. اور سب سے بڑی تشکیل میں سب کے سامنے دعا کرتا ہوں، ہاتھ جوڑ رہا ہوں، سب سے بڑی تشکیل کہ توبہ کر لو اور سنتوں کو زندہ کرو. جنہوں نے داڑیاں ملوائی میں چند لوگ ہیں، میں تمہاری تاکیر تمہیں ذلیل نہیں کر رہا ہوں، مسجد میں بیٹھ کے تاکیر نہیں کر رہا ہوں، میرے دل میں تمہارے لیے درد ہے کہ گناہ کبیرہ، قتل کرنا، زنا کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، داڑھی کا ملوانا اتنا بڑا جرم ہے. تھوڑے لوگ اس سنت کو زندہ کرنا، اللہ لے کر آتے ہیں، میں کاٹ دیتا ہوں. اللہ کو یہ بال پسند ہیں تبھی تو اللہ لے کر آتا ہے. عورت کی نہیں بنائی، مرد کی بنائی کہ مرد کا چہرہ اللہ کو ان بالوں سے پسند ہے. پھر نبیوں کی سنت ہے، سوالات انبیاء کی سنت ہے، میرے نبی کی سنت ہے. اس سنت کو زندہ کرنے کی کوشش کرے اور اپنے اخلاق اچھے.
محبت سے رہے، کسی پر زیادتی نہ کرے، ایک دوسرے سے پیار محبت اپنے سینوں کو مسلمانوں کی نفرت بغض حسد سے خالی کر دیں، جیسے سفید لباس پسند کرتے ہیں صاف، ایسے اندر کو صاف کر دیں۔ اللہ کی قسم جس دن یہ دل مسلمان کی نفرت بغض کینہ سے پاک ہو گیا، اس دن اس دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت آ جائے گی۔ تو سب نیت کریں۔ اور دوسری میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں، مجھے مولانا عبداللہ صاحب، مولانا شفیع صاحب، یہ ہم سارے ایک مدرسے میں پڑھے ہوئے ہیں، تو یہ پہلے سے یہاں